علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بذا جفا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگ دوستوں اور میرے پردہ نشین ماں بہنوں، آج میں اللہ کے نبی کی سیرت پر ہی بات کرنے والا ہوں کہ میرے نبی کے کیا اخلاق تھے، میرے نبی کس موقع پر کیسی بات کرتے تھے، اور طائف کے سفر میں میرے نبی کے ساتھ کیا حادثے پیش آئے اور میرے نبی نے کیا کیا، یہ آپ سب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے نبی کے اخلاق کیا تھے۔ میرا موضوع میں شروع کرنے سے پہلے میں اور آپ مل کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر، نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جیسے کہ میرے نبی جب نبوت میرے نبی کو جب ملی تو مکے کے میرے نبی کو صادق کہا جاتا تھا، دیکھو میرا نبی صادق امین، سچے آدمی، جو بھی بات کریں تو سچے کرتے تھے، جھوٹ میرے نبی نہیں بولتے تھے، تو مکے کے لوگ بہت یقین کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی دین سے جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی، جب اللہ کے نبی اس نبوت سے فیض حاصل ہوئی، تب مکے کے لوگ پلٹ کر رہ گئے، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دینے شروع کر دیے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی طرح اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑی جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کی 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نواردار مہمان کی خاطر مدد رات کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہو گئے اور مذہب گفتگو کر کے ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں ہے، اور اگر تو جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی کیا سوچے، میں طائف کو گیا تو وہاں جو قبیلہ ثقیف ہے ان سے میں بات کریا تو وہ جماعت سے ہم نہ اگر اسلام لے کو آئے تو طائف والے تو بہت مدد ہو جائے، جتنے بھی مسلمان بن کو ہی جتنے جن کے ساتھ کیا کیا واقع پیش آئے وہ میں تم نہ بتایا تو تمہاری آنکھوں سے پانی آ جاتا کہ اس صحابہ جب مسلمان ہو کو اتنے تکلیفیں سہے، اگر ہمیں ماں پیٹ مسلمانہ ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، ہمیں آج ماں پیٹ مسلمانہ ہوگی اگر ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا تکلیف مسلمان بنے جو پہلے صحابہ ان کو جو تکلیفیں گزری، کفار مکہ ایک تکلیف نہیں دیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے تو ان کی وہ ابلتی زمین اور مکے میں جو بھی آج کل سعودی عرب میں کام کر رہی ہیں ان کو جا کو پوچھو تمہیں لوگاں کہ ان کو گرمی کتنی رہے، یہاں تو بھی ہمام آگے تو 30-40 سے اندر رہیں گا لیکن وہاں تو 50 سے اوپر 60 سے اوپر اتنی خطرناک گرمی، ویسے پہاڑا وہ گرمی وہ دھوپ میں وہ پہاڑ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو پہاڑ کے اوپر لٹا ڈالتے، لنگا لٹا ڈالتے، بڑے بڑے چٹانہ رکھ ڈالتے، بول ڈال اسلام چھوڑ ڈال تم کو، لیکن انہوں کہتے احد 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 اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے تکلیفیں سے ہے۔ اگر میں یہ طائف کا قصہ کہیں کو تم نے سنا رہوں گا تو جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا حالات گزرے یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ کی ہمت اور استقلال کی پہاڑ تھے، مگر
کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے زنجین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بھگا دینا کہ جو مجھے دیکھ کر ترش درود ہو جاتا ہے اور منہ چاٹتا ہے، کسی دشمن کی جس کو تو نے مجھ پر قابو دیا ہے، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی تکلیف جس سے تمام اندھیریوں روشن ہو گئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام دوست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب اللہ کے نبی کو طائف کے اندر پتھروں سے مارے، میرے نبی کو پتھر سے مارے، جسم سے خون کو نبی کے جوتیوں کو خون چلے گا، اللہ کی جلالت بھی بہت، جب اس ٹائم پر اللہ کی جلالت بھی آ گئی، یہ دعا جیسا اللہ کے نبی دعا کرتی، اس کے بعد اللہ کی جلالت کیسی آ جائے، دیکھو میرے نبی کے اوپر اللہ کیا بولتی اور میرے نبی کتنے اچھا جواب دیتی، یہ سنو۔ کئی کو میں یہ بات بول رہا ہوں تو میرے نبی کے اخلاق کو پہچانو، ہمیں بھی وہ اخلاق کو چلنا سو، اگر ہمیں وہ اخلاق چھوڑ کر دوسرے راستے کو چلتی تو ہماری زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی اتنے تکلیف آنے کے بعد بھی ان کے واسطے دعا کرنے والے انہوں، میرے نبی کو بہت تکلیف دی ہے، آج میں تم نے بیان نہیں کر سکتا، اگر میں اختیاراسو ہم گرا دیا تو بھی تم نے لگتے ہیں کہ میں وہ انہیں کیا کہ ایسا ویسا، لیکن نہیں، میرے نبی کی جب بھی ذکر آیا تو ہم نے رونا آنا، میرے نبی کیسا، میرے نبی کس طرح سے ہمارے واسطے قربانی دی ہے، میرے صحابہ کس طرح سے ہمارے واسطے قربانی دی ہے، صحابہ کے کیا میں واقعہ سناؤں تم نہ، میں کیا میں بولوں، اگر تمہیں غور سے میری ہر ایک بات کو سمجھ رہی تو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، جب اللہ کی جلالیت آچے تو سنو کیا اللہ کیا فرماتا۔ مالک الملک کی شان قہری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو وہ گفتگو جو آپ کی سے ہوئی سنی اور ان کی جو بات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی اس کی عبادت کرے۔ فَإِذَا یہ اخلاق اس کریم ذات کی جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھی اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروی بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف میں اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ میرے نبی ایسے سچویشن میں تکلیف ہوئی، تکلیف دی ہے انہوں نے سبھی اللہ کے نبی کو، لیکن میرے نبی کیا کرے، پہاڑ کے فرشتے کو اللہ بھیجتا لیا، کئی کو بھیجا، کیا وجہ سے بھیجا معلوم تم نا، اللہ بول کو بھیجا، اگر میرے نبی حکم دے لے تو عیسیٰ ملا دن آٹے کے جیسا ہو جانا طائف، لیکن میرے نبی کا جملہ کیا تھا، اے اللہ اگر انہوں مسلمان نہیں ہوئے تو میرا دعویٰ ہے کہ ان کے اولادوں میں سے مسلمان ہوتے ہیں۔ آج دیکھو طائف کے اندر کتنے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی طائف کو جانا، ہمارے تک دین لانا، کیا بھی معمولی تکلیف سے نہیں گزرے، ہر ایک قدم کو تکلیف اللہ کے نبی کو، تو ہمیں بھی آج کل تکلیفیں پڑ رہی ہیں، تو یہ کیا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت، ہمارا اللہ ایک سنت بھی ہمارے دلوں سے انہیں زندہ کر رہا ہے، تو ہمیں ہمارے بھی اخلاق کیسے، کون تو بھی ہم گالی دے رہا تو دشمنی نہیں کرنا، مارنے جانا نہیں، کون بھی رانگ بات کر رہا تو بھی ہمیں مارنے جانا نہیں، اسے عاجزی سے بات کرنا، رحم دلی سے بات کرنا، جب انہیں نہیں مان رہا ہے تو خاموش ہو جانا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں غصے والے، ہمیں ایسا ہمیں ویسا اگر ہمیں یہ کریں تو ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارا نقصان۔ میرے نبی طائف کا سفر جو میرے نبی کا ہوا، یہ معمولی سفر نہیں میرے دوستوں، جو اگر وہ پتھر ہمیں کھاتے تو بھی ہمیں کیا کرتے، ہمیں ایمان ہی چھوڑ ڈالتے۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جو تکلیف دی ہے وہ ہمارے پر ہم نہ دیتے تو ہمیں مر جاتے اور اسلام چھوڑ ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں دین مانگے۔ یہ مسلمان ہونا ہمیں فخر کی بات کی ہوگا تو یہ قوم میں پیدا ہونے کے واسطے نبیاں دعا کرتے تھے، لیکن اللہ ہمیں بغیر دعا کرے کہ میرے نبی کی امت میں پیدا فرمائے، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوتے تو بولے کو چلے جاتے۔ 1 نبی 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 1 نبی
بہت سارے قوم بہت سارے نبیاں کبھی نبی خاندان کو آتے، کبھی قبیلے کو آتے، کبھی پوری دنیا کو آتے. 1,24,000 انبیاء آئے. کس کے واسطے آئے؟ ہمارے واسطے آئے. لیکن ہمیں سمجھ رہی نہیں. آج دنیا کے کاموں میں مصروف ہوگی. دنیا 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 کمانا وہ ہو گئے، سونا وہ ہو گئے. لیکن آج کون بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ آنکھیں کب بند ہو جاتی. 4 دن کی زندگی جی رہی ہمیں، کب آنکھیں بند ہو جاتی. کب ہمیں سامنے والے سے ہمیں قرض لے لی، وہ قرض دے رہی نہیں. ہمیں مر گئے تو کون ادا کرے. سب سے پہلے یہ سب چیزوں کو اوائڈ کرنا، قرضاں لونا، یہ وہ سب چیزوں کو اوائڈ کرنا. حلال روزی کی تلاش کرنا. صبح کو جانا، شام کو آنا. آرام سے کھانے کا مطلب صبح ہی کما لینا. کہاں سے روٹی کمانے کی کوشش کرنا. جتنا ہمیں پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے بھاگتی، خواہشوں کے پیچھے بھاگتی، اتنا دنیا سے دور ہوتے چلے جاتی. جتنا ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتی، جتنا ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں پر زندگی کرتی، جتنا ہمیں قرآن و حدیث کو جان کو چلنے والے بن جاتی، ہماری زندگی سدھر جاتی. دنیا میں بھی اللہ ہمیں چین سے ہمنا زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے. اور اللہ آخرت میں تو ہماری دنیا جو آخرت کی ہے وہ اصل دنیا میں، وہ اصل زندگی وہ ہے. نہ مرنے کا ڈر، جینا آرام سے، شان سے، برا اور ایسے ایسے میوے وہ سب جنت میں اللہ دینے کا وعدہ کر کو ہے ہمیں وہ وعدے کو پورا کھڑنا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن آتا ضرور، انشاءاللہ آتا کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک مسلمان یہ بات کو سمجھنے والا ہو جاتا. میرے بھائیوں، اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی بولیں تاکہ یہ چینل کا مقصد میرا مومن بھائیوں کو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں میں. طائف میں کیا ہوا، بھی بہت سارے قصے ہیں. ایمان لانے کے بعد صحابہ کے اوپر کیا کیا آیا. حضرت انس، حضرت بہت سارے عمار، ایسے ایسے صحابہ، حنزلہ، حمزہ، ایسے ایسے صحابہ، بہت بہترین واقعے سامنے آنے والے ہیں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو. سنے تو بہت اچھا سنے جا. انشاءاللہ میں آپ کو کلیئر سمجھاتا ہوں. میرا بیان ہی چاہیے زیادہ دور کا رہا تو بھی تمہیں ایک لوگ دیکھے گا تو بھی مجھے خوشی، تاکہ ہمارے بھائی دیکھے اور سامنے پہنچائے اور بہت خوشی. اور اللہ کرے اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں زندگی پر مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا جو اگلا جو ویڈیو آنے والا ہے وہ بہت بہترین قصہ میں انشاءاللہ ڈالوں گا. آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فیض آپ ضرور حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.